بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نبی جو آب حیات پی کر ابھی تک زندہ ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے رازوں سے ہم پردہ اٹھائیں گے، بہت سی ایسی باتوں کو آپ کے سامنے ہم کھولیں گے جن کے بارے میں لوگوں میں غلط مشہور ہے۔ آب حیات پینا اور پی کر امر ہو جانا یہ ہر انسان کی خواہش ہے اور برسوں سے خواہش ہے۔ ہر دور کے حکماء اس کی تلاش میں رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آب حیات حضرت خضر علیہ السلام نے پیا ہے۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حیات خضر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا۔ اب وہ کیسے پیا اس کو سمجھ لیجئے، اور یہ کہاں تک درست ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ بہت سارے راز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم اٹھانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ایک بادشاہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو پھر اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، اور ذوالقرنین کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، اور وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس پانی کو پی لیا۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ اور وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن کے اوپر نہیں تھا۔ دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا، اور یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو حضرت ذوالقرنین کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا تھا، انہوں نے آب حیات سے چشمے سے پانی پی لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ لیکن آئیے تھوڑا سا ہم جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، اور پھر ہم جانیں گے کہ اس سارے واقعہ میں قول فیصل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی ہے، جو ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوئی تھی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام وہ صاحب باطن تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عالم تکوینیات کے بعض رموز و اسرار معلوم کیے تھے۔ اس ملاقات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے، اور بخاری شریف میں اس واقعہ کے متعلق بعض مزید تفصیلات مذکور ہیں۔ بخاری میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب خضر موسیٰ صاحب بنی اسرائیل نہیں ہیں، یعنی وہ کوئی اور موسیٰ ہیں۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے۔ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو
خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے کہ واللہ عالم۔ اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں مجمع البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار تیرے اس بندے تک رسائی کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، پس جس جگہ پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ پر وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کی جس سطح پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹا سا راستہ بن گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا ایک خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت یوشع بن نون نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے۔ پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تکان زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک مٹا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کسی طرح کی بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ یوشع بن نون نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم صخرہ پتھر کی چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت ہوئی اور وہ زنبیل سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے تعجب خیز بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس مقام کی ہم کو تلاش تھی وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اسی پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا نام موسیٰ ہے۔ تو خضر نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ نے مجھے وہ تکوینی رموز و اسرار کا علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھے نہیں عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر بھی پائیں گے اور ضابط بھی پائیں گے، میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملہ میں جب تک آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، یعنی جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا، میں خود آپ کو حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا، وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصہ کا ایک تخت اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت میں سوار کر لیا، اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ بات بالکل بھول گئی تھی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملہ میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثناء میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بلا شائبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلہ میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں حضرات اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر صبر نہ ہوا تو آپ فرمانے لگے کہ ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غز پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو دیوار کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے ہم اس بستی میں مسافرانہ آئے تھے مگر اس کے بسنے والوں نے نہ تو مہمان نوازی کی اور نہ ہی ہمیں رہنے کی جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت کے درست کر دیا، اور اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے تھیں جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا اور جس کا ترجمہ اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت خضر نے کہا کہ بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے، ہاں جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ، وہ چند مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جس طرح وہ بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے جو ظالم ہے اور جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے وہ زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا کشتی میں عیب نکال دوں تاکہ عیب بھی سمجھ کر وہ اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں، میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور جو دیوار میں نے درست کر دی تو وہ شہر کے 2 یتیموں کی دیوار تھی جن کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ پس تمہارے پروردگار نے چاہا وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں، اور یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔
ناظرین کرام، قرآن مجید نے یہاں پر اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ امور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت عجیب لگ رہے تھے، وہ امور اللہ رب العزت کی طرف سے ہی تھے۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہاں پر جو قرآن مجید نے عبد صالح کہا گیا، اس سے مراد جو ہم نے حدیث شروع میں بخاری شریف کے ذکر کی ہے، اس سے معلوم ہوا یہ عبد صالح وہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا نام کیا تھا۔ خضر نام ہے یا پھر لقب ہے؟ خضر فقط عبد صالح یعنی اللہ کے ولی ہیں، یا نبی یا رسول ہیں؟ اور دوسرے نمبر کے اوپر شروع میں جو ہم نے واقعہ بیان کیا، کیا واقعتاً ان کو حیات ابدی حاصل ہے یا وہ وفات پا چکے ہیں؟ مفسرین کے ہاں تینوں سوالات کے جوابات میں بہت سارے اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خضر نام ہے، اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے۔ پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ مثلا نمبر 1، آپ کا نام بلیا بن ملکان تھا، نمبر 2 ایلیا بن ملکان تھا، اور نمبر 3 خضرون تھا، معمر تھا، الیاس تھا۔ یہ مختلف آپ کے نام بتائے جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جو ہم نے کہا کہ خضر علیہ السلام فقط عبد صالح ہے یا وہ نبی یا رسول ہیں، تو دوسرے سوال کا جواب بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح یعنی اللہ کے ولی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ وہ رسول تھے اور نہ فقط عبد صالح بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اور تیسرا سوال کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے یا نہیں ہے، یا وہ وفات پا چکے ہیں، تو تیسرے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں، اور اس سلسلہ میں کچھ روایات بھی ہیں اور کچھ حکایات بھی ہیں، اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں ان کے لیے حیات ابدی کا ثبوت قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے، لہٰذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبی موت سے وفات پا چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں مختلف احادیث اور مختلف تفاسیر کے اندر ملتی ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو عبد صالح کہا اور حدیث میں ان کو خضر کہا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا واقعتاً ابھی بھی زندہ ہیں؟ تو ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس میں 2 گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ کے مطابق کہ وہ دنیا سے وفات پا چکے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اس رات کو تم نے دیکھا، یہ واضح رہے کہ آج جو شخص بھی بقید حیات ہے، جو زندہ ہے، 1 صدی گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زمین پر زندہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات ابدی کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں، وہ اپنی عمر گزار کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور بعض لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ دونوں اقوال مفسرین اور محدثین کے ہمیں احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ واقعتاً حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، تو جو لوگ آپ کے زندہ ہونے کے قائل ہیں اور جو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک جمہور اور بڑے علماء کا مذہب ہے، اور وہ قائل ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ بھی ہیں، اور جب حضرت آقا علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسرے صحابہ اکرام سے انہوں نے تعزیت کی۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور اب تک زندہ ہونے پر تمام اہل باطن اور صلحاء یہ اتفاق کرتے ہیں
اور ہمیشہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ مولانا نظامی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اور اکثر بزرگوں سے حکایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ جمہور علماء سلف کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے نزدیک کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، انتقال نہیں کر گئے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے، جو اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسے عقیدے یا ایسے نظریے رکھنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور عبد صالح تھے، اور ان کو کوئی بھی ہر شخص اپنے پاس کیسے بلا سکتا ہے؟ اگر مان بھی لیا جائے اہل باطن کی بات کو تسلیم کر کے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو وہ کیسے ہر شخص کے پاس آ سکتے ہیں؟ کیا ہر شخص اس قابل ہے یا اس کا وہ مقام ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے پاس جب چاہے بلا سکے؟ یاد رکھیے، ایسا کہنا یا ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا یا ایسے شخص کو بالکل درست ماننا، یہ سراسر گمراہی ہے، اور ایسی گمراہی ہے کہ جو ہمیں ایک اللہ کے نبی کی گستاخی اور توہین کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس لیے ایسا نظریہ یا ایسا عقیدہ ہرگز نہ رکھیے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا بھی اپنا تعلق قائم رکھیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہم نے آپ کو ساری تفصیل بتا دی اور سمجھا دی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔